चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। हदीस पाक में है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ए आशिकान रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से अमल का सवाब बढ़ जाता है। आइए तिलावत सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। नीयतें कीजिए, रिज़ाए इलाही से कुरान करीम की तिलावत सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो के साथ कुरान करीम की तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुतिन फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّ الْعَالَمِينَ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا
شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسل، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا
اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا بھی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند
لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چلو دیارے نبی
نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے یہ ہم کرم کی بہار لوٹے یہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نوا کو ہر جگہ سے وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں ایسا آسی ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل لگی ہے میں ایسا آسی ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل لگی ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد اگر مقدر
اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خار اس گلی کی قدم قدم خار اس گلی کی چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہ اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہ اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا دل روندا جان دینے جدو لوکھی مدینے ہن سانو بھی آقا دربار دکھا دینا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر ہے. آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا, با ادب بیٹھ کر بیان سنوں گا, خوب توجہ کے ساتھ کان لگا کر بیان سنوں گا. انشاءاللہ جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. اور آج الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے جو سنت و برا اجتماع ہے وہ عاشقان رسول کے شہر رائیونڈ سے الحمدللہ ضلع لاہور سے نشر کیا جا رہا ہے. آج الحمدللہ جو موضوع ہے وہ ہے شیر خدا, وہ ہے سید الشہداء, وہ ہے سبحان اللہ اسد الرسول, اسد اللہ, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے 4 مشہور القابات ہیں. اسد اللہ, اللہ کا شیر, اسد الرسول, رسول اللہ کا شیر, اور فاعل الخیرات, بہت زیادہ بھلائی کرنے والا, اور سید الشہداء, شہیدوں کا سردار. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. 15 شوال المکرم سن 3 سن ہجری کو حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. اور غزوہ احد میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے. آپ بہت بہادری سے لڑے اور آخر کار شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. اور شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کم و بیش 57 برس تھی. آئیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن مجید میں نازل ہونے والی آیات اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے پہلے مکہ پاک ہی میں ایمان قبول کرنے کی سعادت پائی. جب آپ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو اس وقت آپ کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 122 نازل ہوئی. اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اور وہ کیا وہ مردہ تھا, پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں. یہاں 2 لوگوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے. فرسٹ آف آل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد ہوا کہ آپ نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا, پھر اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا, ایمان کی توفیق بخشی, اور ان کے دل میں ایمان کا نور اتار دیا. دوسرا ابو جہل, اس کے متعلق فرمایا یہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, اس سے نکلنے والا نہیں. فرمایا یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کا عجیب فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر حرکت کو زندگی کہتے ہیں, حرکت مومنٹ کو زندگی کہتے ہیں. جس کی سانسیں چل رہی ہوں, جو بول رہا ہے,
جو چل سکتا ہے اسے زندہ کہا جاتا ہے. لیکن اس جگہ قرآن کریم نے زندگی کا ایک اور ہی مفہوم بیان فرما دیا. آپ دیکھیے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں تشریف لائے 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا. آپ چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, شکار بھی کیا کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کانا میتا, وہ مردہ تھا. پھر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا, آپ کا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا. قرآن فرما رہا ہے پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. تو معلوم ہوا اصل زندگی دل کی زندگی ہے. جس کے دل میں نور ایمان ہے وہ زندہ ہے, اور جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے, اور خود بھی زندوں کی شکل میں مردہ ہے. یہاں معلوم ہوا کہ دل کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. اور آج کل کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ظاہری جو بدن ہے, باڈی ہے, اس کی پرواہ کرتے ہیں, اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں, کتنی کیلوریز لینی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں, جسمانی کمزوری تو نہیں آئی, اس کو فٹ رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, اس کی طرف پرواہ نہیں کی جاتی کہ ہمارا دل کی کیا مسئلہ ہے, ہمارا دل تندرست ہے یا بیمار, اس کو نہیں خیال کیا جاتا. کہیں ہمارے دل میں حسد, بغض, تکبر, بغض و کینہ وغیرہ تو نہیں آئے. آج پیارے اسلامی بھائیوں افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ عموماً اس توجہ نہیں دی جاتی. اور کیا کسی نے خوب کہا ہے, دل مردہ دل نہیں, اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. مرض کہن یعنی پرانا مرض. مطلب یہ ہے کہ قوموں کی اصل بیماری کا علاج یہ ہے کہ ان کے دل کو زندہ کیا جائے, دلوں کو زندہ کیا جائے. اور پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 61 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے, کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو, پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو. اس آیت کریمہ میں 2 شخص کا بیان ہے. ایک وہ جس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا, وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے گا. اور دوسرا وہ شخص جسے دنیاوی مال عطا کیا گیا پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں بیان ہے. اس آیت مبارکہ میں وہ شخص جسے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا, اس سے مراد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور وہ شخص جسے دنیاوی مال دیا گیا مگر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا, اس سے مراد ابو جہل ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27, 28, 29 اور 30 میں ارشاد فرمایا. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے, اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. روایات کے مطابق یہ آیات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں جب آپ کی روح مبارک جسم سے جدا ہو رہی تھی. تو آپ کو خطاب ہوا, اے اطمینان والی جان,
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ جا کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ پھر فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نفس مطمئنہ والے عظیم انسان ہیں۔ نفس انسانی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ نفس جو برائی پر ابھارتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ وہ نفس جو بندے کو گناہ پر ڈانٹتا ہے اور ملامت کرتا رہتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ افضل درجے کا ہے۔ جب آدمی کا اندر، اس کا ضمیر، اس کا نفس اللہ پاک کے احکام اور اس کی رضا کی طلب میں رچ بس جائے، اسے نیکی کرنے میں مزہ آنے لگے، سکون ملنے لگے، زندگی سے یعنی زندگی میں مزہ آئے، نیکی سے ہٹنا، نیکی سے رکنا اس پر بوجھ بن جائے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کو کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ، اے اطمینان والی جان۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاک نفس والے ہیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں، ہر دم اس کی رضا میں جستجو کرنے والے ہیں، نیکیوں میں سکون پانے والے ہیں، ذوق و شوق اور استقامت کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اور مزید ان آیات میں فرمایا گیا کہ آپ اللہ پاک سے راضی ہیں اور اللہ پاک آپ سے راضی ہے، آپ کو جنت عطا کی گئی اور آپ کو اللہ پاک کے خاص الخاص بندوں میں داخل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات میں ارشاد ہوا فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں عبادی اللہ کے خاص الخاص بندے کون ہیں؟ اس تعلق سے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک دوسری آیت ہے، یہ فالمدبراتی امرا، فالمدبراتی امرا، یعنی پھر قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ اللہ پاک کے مختلف فرشتے ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ کوئی فرشتہ بارش برسانے پر مقرر ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے، کچھ فرشتے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ یہ مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں، ان فرشتوں کو مدبر کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نفس مطمئنہ والی ہستی یعنی اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں بھی ان فرشتوں میں شامل کر کے مختلف ڈیوٹیاں ذمہ لگا دی جاتی ہیں، اور اسی سے متعلق ارشاد ہوا فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح، میرے خاص الخاص بندوں میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی، اس قحط سالی میں حج کے ایام بھی آئے۔ الحمدللہ قحط سالی کے باوجود عاشقان رسول حج کے لیے پہنچے۔ حضرت شیخ احمد بن محمد دمیاتی مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی مصر سے 2 اونٹ خریدے، اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ حج کی ادائیگی سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور یہاں آ کر آپ کے اونٹ مر گئے، ان کا خرچ ختم ہو گیا،
بڑی پریشانی ہوئی، اونٹ مر گئے، واپسی کا کرایہ نہیں، گھر واپسی کیسی ہوگی؟ اسی پریشانی کے عالم میں شیخ احمد دمیاتی رحمت اللہ علیہ، شیخ صفی الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صورتحال عرض کی۔ شیخ صفی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیجئے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اپنی پریشانی عرض کریں۔ شیخ احمد دمیاتی رحمت اللہ علیہ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کر دی۔ یہاں سے حاضر ہو کر جب آپ واپس اپنی رہائش گاہ پہنچے تو والدہ محترمہ نے پوچھا کہ ایک شخص تمہارا پوچھ رہا تھا۔ یہ سن کر شیخ احمد دمیاتی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی شریف حاضر ہوئے، دیکھا ایک باروب سفید داڑھی والی شخصیت ہے اور انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا شیخ احمد مرحبا۔ شیخ احمد فرماتے ہیں میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے، انہوں نے فرمایا مصر چلے جائیے۔ عرض کیا علی جا کیسے جاؤں، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے، اونٹ بھی مر گئے ہیں۔ وہ بزرگ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مصری جو مصر سے آئے تھے ان حاجیوں کے خیمے میں گئے، ایک شخص کو اونٹوں کا کرایہ دے کر فرمایا آپ شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچا دیں۔ اس مصری حاجی نے بھی ان بزرگوں کی بڑی عزت کی۔ اب شیخ احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا جلدی جلدی سامان لیا، والدہ محترمہ کو ساتھ لیا، مصری حاجی کے خیمے میں پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہ نیک شخص وہیں تھے، وہ بزرگ وہیں تھے۔ اب نماز کا وقت ہوا، شیخ احمد رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے۔ بزرگوں نے فرمایا احمد آپ چل کر نماز ادا کیجئے۔ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ مسجد پہنچے، نماز ادا کی، منتظر تھے کہ وہ نیک بزرگ بھی آتے ہوں گے مگر وہ تشریف نہ لائے۔ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے انہیں دیکھا، بہت تلاش کیا مگر نہ ملے۔ آخر میں شیخ صفی الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ صفی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان بزرگوں کے حلیے کے متعلق سن کر فرمایا یہ نیک بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہیں اور آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے سبحان اللہ، یہ نیک ہستی دیکھیں کون ہے؟ انہیں کہا گیا فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ الحمدللہ آپ اللہ پاک کے نیک بندوں کی میں داخل ہوئے اور نیک اور لوگوں کے کام بنانے والے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ الحمدللہ ہم گناہگاروں کو بھی آپ کا فیضان نصیب فرمائے۔ اور وہ خوش نصیب کیسا خوش نصیب ہے جس نے اپنے نفس کو سدھار کر نفس سے مطمئنہ میں تبدیل کیا اور اس کی روح قبض ہوتے ہی اسے خوشخبری دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اے اطمینان والی جان چل اپنے رب کی طرف پلٹا، اللہ پاک کے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی جنت میں آ جا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے کہ نفس مطمئنہ کی کیسی شان ہے، جیسی الحمدللہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نفس کو سدھاریں، اپنے نفس کو بہتر کریں اور نفس کو بہتر کرنے والے کام کریں اور اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ جو کامیابی کا معیار ہے، جو کامیابی کا معیار ہے وہ عزت نہیں ہے، وہ شہرت نہیں ہے،
وہ دولت نہیں ہے، عیش و آرام نہیں ہے، منصب نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار تزکیہ نفس ہے۔ اور وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو برے عقائد سے، اپنے نفس کو برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، اپنے باطن کو باطنی امراض سے پاک کر لیا، تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی بلندی پر پہنچ جائے، وہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ حقیقت میں ناکام ہے۔ ناکام کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اللہ اکبر، اور جس نے پاک نہ کیا وہ ناکام ہے، قرآن پاک کہہ رہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تزکیہ نفس میں، یعنی نفس امارہ کو سدھار کر نفس مطمئنہ بنانے کے 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ There are 3 methods، 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، خواہشات سے رکنا۔ نمبر 2، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالنا۔ اور نمبر 3، اللہ پاک سے مدد مانگنا۔ نفس کی بڑی برائی یہی ہے کہ یہ خواہشات پالتا ہے۔ اگر ہم نفس کی خواہشات پوری کرنا بند کر دیں تو اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، نفس کی بیماری، اس نفس کا علاج کب بنتی ہے؟ فرمایا، جب تو اس کی خواہشات کی مخالفت کرے، اس کی بیماری ہی اس کا علاج بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نفس، تزکیہ نفس کا ایک مؤثر طریقہ نفس کی خواہشات سے رک جانا ہے۔ اور اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں 30ویں پارے میں ارشاد ہوا، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت ملے گی، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رب کریم کی اطاعت میں نفس کی مخالفت کرو، اور اگر نفس رب کریم کی اطاعت یعنی نیک عمل کی خواہش کرے تو ایسی خواہش پوری کر دو، اور اگر رب کریم کی نافرمانی کی خواہش کرے تو رک جاؤ۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، تزکیہ نفس کے لیے جو دوسری چیز ضروری ہے وہ نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا ہے۔ ہمارا جو نفس ہے یہ سست ہے، ہمارا جو نفس ہے وہ لذت پسند ہے، وہ آرام پسند ہے، عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نفس کو دبا کر اس کی مخالفت کرتے ہوئے عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ پنچویلٹی یعنی کیا کرنا ہے؟ اگر نفس کو لگانا ہے تو عبادت کا بوجھ ڈالنا ہے، 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرنی، لگائیں اپنے آپ کو۔ اب جو بھی ہو، نفس جو بھی کہے اس کو بولو مجھے نماز پڑھنی ہے، دیکھیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ روزانہ 5 مرتبہ یاد دہانی، روزانہ 5 مرتبہ صدا لگتی ہے، جانا چاہیے، نفس کو منانا چاہیے، راضی کرنا چاہیے، دبانا چاہیے، اور مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر 5 نمازیں باجماعت ادا کرنی ہے۔ کیوں؟ ہم نے نفس کی صفائی کرنی ہے، ہم نے اپنے شرارتی نفس کو نفس سے مطمئنہ بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا سے جائیں اور پھر اللہ پاک فرمایا اے اطمینان پانے والی روح آ جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تہجد بھی پڑھنی ہے، اشراق چاش بھی پڑھنی ہے، اور اللہ کرے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو 72 نیک اعمال کا نسخہ عطا فرمایا، اللہ کرے کہ اس کو لے لیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، طلبہ کرام کے لیے 92 ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے 40 ہیں۔ ان نیک اعمال کو اپنا لیں، انشاءاللہ ان نیک اعمال میں اچھی نیتیں بھی ہیں،
نمازیں بھی ہیں، ان میں سلیقہ شعاری بھی ہے، مختلف سنتیں بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور اگر ہم ان پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نفس امارہ کا زور ٹوٹے گا اور اسے سدھارنے کی طرف انشاءاللہ کریم ہم چلیں گے. اور تزکیہ نفس کے لیے جو آخری چیز، سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے اللہ پاک سے دعا مانگنا. ہر کس نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ نفس امارہ بہت سرکش دشمن ہے، اور شیطان جو راہ بھٹکنے سے پہلے بہت بڑا عبادت گزار تھا، انتہائی چلاک اور مکار بھی ہے. نفس امارہ سے مقابلہ وہ بھی نہیں کر پایا. اس بدبخت کو بھی نفس نے ابھارا اور اسی نے بھٹکا کر ہمیشہ کے لیے کافر اور نامراد کر دیا. اب بتائیے، شیطان اتنا بڑا عبادت گزار، وہ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکا، تکبر میں مبتلا ہوا، کفر میں مبتلا ہو گیا، طرح طرح سے بیماریاں اس کو لگ گئیں. تو بتائیے، اللہ کے پیارے بندے جو ہیں، یہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے تھے. آئیے ہم بھی دعا کریں. ایک بڑی پیاری دعائے مصطفیٰ ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں 30ویں پارے سورہ شمس کی آیت نمبر 7-8 کی تلاوت فرماتے اور دعا کرتے، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا اور پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، اے اللہ پاک میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اور تو ہی اس کا مالک اور مولا، اور تو ہی اسے بہتر پاکیزگی عطا فرمانے والا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی دعا کریں، اور دعا کرتے کرتے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جو شرارتی نفس ہے اس کو نفس مطمئنہ بنانے کی دعا کریں. یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے. اور پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ دن میں پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو سارا دن شیطان کو اس سے دور بھگاتا ہے، شیطان کو اس سے دور بھگاتا ہے. تو ہم یہ پڑھ لیا کریں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے، قافلے ہیں، قافلوں میں سفر کریں، ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مختلف کورسز کریں، مدنی چینل کو اپنا بنائیں، کیونکہ نفس جو ہے یہ تو شرارت کی سوجے گا، نفس جو ہے یہ تو آرام کی سوجے گا، نفس کی خواہشات تو طرح طرح سے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کو بھی دل چاہتا ہے، اس کو بھی دل چاہتا ہے، یار کبھی دل چاہتا ہے اس کو، کبھی اس کو دل چاہتا ہے. تو دل کی تھوڑی دیکھیں گے ہم، تو اللہ رسول کا حکم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہمیں حکم کیا ہے. آج کل دیکھیں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے داخلے جاری ہیں، تو اپنے گھر میں ایک بچہ عالم بنا لیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ عالم دین ہونا چاہیے، ایک بچی جو ہے وہ عالمہ ہونا چاہیے. تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ الحمدللہ بوائز کے بھی ہیں، گرلز کے بھی ہیں، داخلے جاری ہیں. ہم ان میں ان کو داخل کروائیں تو ہمارے گھر میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے، ہمارے گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل ہے، ہر ہفتے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور مدنی مذاکرہ سبحان اللہ، اس میں علم و حکمت کی باتیں ہیں، اس میں شریعت و طریقت کی باتیں ہیں، مدنی مذاکرے میں طب و صحت کی باتیں ہیں، دین و دنیا کی باتیں ہیں، اور دنیا بہتر کرنے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں. تو جو آنے والا ہفتہ ہے، a day after tomorrow، پرسوں جو دن آئے گا ہفتہ ہے، اور رات کم و بیش 9 بجے تلاوت قرآن پاک شروع ہو جائے گی مدنی چینل پر، پھر نعت شریف ہوگی، وقت مناسب پر امیر علیہ سنت علم و حکمت کی باتیں بتائیں گے. اللہ کرے کہ ہم اپنے جو شیڈول ہے، جو اپنا جدول ہے، جو اپنا ڈیلی کا ٹائم ہے، اس میں لکھ لیں کہ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. سیٹرڈے کو میں نے 2 گھنٹے فکس کر لینے ہیں امیر علیہ سنت کی باتیں سننے کے لیے. میں نے ٹائم رکھنا ہے، میں نے اپنی کوالٹی آف لائف کو انہینس کرنا ہے، میں نے اپنے کوالٹی آف نالج کو بڑھانا ہے، میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. تو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے؟ اب نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. تو راہبر چاہیے، اس کے لیے رہنما چاہیے، اس کے لیے ٹیچر چاہیے،
اس کے لیے گائیڈ چاہیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی باتوں کو جنہوں نے فالو کیا, آپ دیکھیں الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی, آج لوگ نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہی کہتے ہی ہیں نا لوگ. آج دیکھیں حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے الحمدللہ کوشش کی, امیر علیہ سنت نے جو باتیں ارشاد فرمائی, جس طرح باطن کی صفائی آپ ہمیں طریقے بتاتے ہیں, آپ ہمیں سمجھاتے ہیں, قرآن پاک کی آیتیں سناتے ہیں, احادیث مبارکہ کے مطابق روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں. تو آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں جو رائے ونڈ میں آج مصطفیٰ آباد شہر میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول موجود ہیں, مدنی چینل پر ہیں, سوشل میڈیا پر عاشقان رسول ہیں, نیت کریں انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے کی پابندی کریں گے انشاءاللہ الکریم, علم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. ہر ہفتے امیر علیہ سنت ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلاتے ہیں, اور اس ہفتے جو رسالہ آئے گا اس کا نام ہے نیک اعمال پر استقامت کیسے ملے. نیک اعمال پر استقامت کیسے ملے. ابھی رمضان گزرا ہے, دیکھیں آج رمضان کے بعد غالباً دوسرا اجتماع ہے, دوسرا اجتماع رمضان گزرنے کے بعد. تو رمضان کی یادیں, رمضان میں عشاء کی نماز باجماعت, اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح, اس کے بعد پھر عاشقان رسول نے اعتکاف بھی کیا, اسلامی بھائیوں کی اشراق چاشت, اوابین, صلاۃ تسبیح, لاکھوں لاکھ لوگوں نے تو دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کیا. اور ویسے تو مسلمانوں الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں. تو نیک اعمال پر استقامت کیسے ملے, آئیے یہ رسالہ جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم سنتے ہیں. دعائے عطار. تو امیر علیہ سنت اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے قابل ترین شاگرد سے فرمایا, تم بہت کند ذہن یعنی پڑھائی میں کمزور تھے, مگر تمہاری کوشش و استقامت نے تمہیں آگے بڑھا دیا. یا رب کریم, جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ نیک اعمال پر استقامت پانے کے طریقے پڑھ یا سن لے, اسے نیکیوں پر استقامت دے اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو آواز کان میں جائے گی وہ آواز زبان پر آئے گی. ہم کون سی زبان بولتے ہیں؟ جو آواز کان میں گئی, مدر ٹنگ. امی جان کی آواز گئی, امی جان پنجابی بولتی تھی, ہم پنجابی بولتے ہیں. امی جان اردو بولتی تھی, ہم اردو بولتے ہیں. امی جان اردو بولتی تھی, انگلش بولتی تھی, پشتو بولتی تھی, سرائکی بولتی تھی. جو والدہ بولتی تھی, جو کان میں امی ابو کی آواز گئی بچہ وہی بول رہا ہے. تو اگر کان میں جو جائے گا زبان پر وہی آئے گا. اور اگر کان میں جائیں کہ نیک اعمال پر استقامت کیسے ملے, اگر کان میں جائے کہ نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ کیسے بنانا ہے, اگر کان میں جائے اللہ رسول کا فرما بردار بندہ کیسے بننا ہے, کان میں جائے سبحان اللہ مدینے کی محبت کیسے ملے گی, کان میں جائے کہ حج کیسے کرنا ہے, کان میں آواز جائے تلاوت قرآن کے فائدے کیا ہیں, کان میں جائے خوف خدا کیا ہے, عشق مصطفیٰ کیا ہے, تو انشاءاللہ الکریم زبان پر بھی اچھے اچھے الفاظ آ ہی جائیں گے. آج اور مدنی چل کے ناظرین سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ میرے پیارے اسلامی بھائیوں لیجئے انشاءاللہ الکریم یہ رسالے, یہ جو رسالے بھی سنتے ہیں نا, ایوری ریڈ اینڈ لسن اسلامی بک آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. انشاءاللہ الکریم آڈیو بک ہے, بولتا رسالہ ہے, آپ لیں گے تو انشاءاللہ وہ افراد جو پڑھ نہیں سکتے, بالکل ان پڑھ ہیں, ان کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, انشاءاللہ الکریم دین کے بارے میں اچھا خاصا نالج ان کا بھی ہو جائے گا. اب بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں موبائل پر کیا کیا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو یہ ریڈ اینڈ لسن اسلامی بک لگا دی ان کو, جی یہ رسالہ یہ بٹن دبائیں, یہ 17 صفحے کا رسالہ 28 منٹ کا, 25 منٹ کا, 30 منٹ کا یہ رسالہ سنیں, انشاءاللہ بہت زبردست نالج ہمارے ہاتھ میں آئے گا. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے جو دعوت اسلامی کا ایک پبلشنگ کا ادارہ ہے, پبلشر بھی ہے, اس پر سیرت امام احمد رضا انہوں نے شائع کی ہے. سبحان اللہ, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام آئے تو سبحان اللہ چہرے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ,
اور آپ کی ولادت اور بچپن، تحصیل علم، تربیت و تعلیم، خاندانی زندگی، حیات اعلی حضرت تاریخ کے آئینے میں عرب اور دیگر ممالک کے جید علماء کے ساتھ آپ کے علمی روابط، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاص خواب اور دعوت اسلامی کے حوالے سے تذکرہ، یہ کتاب سیرت امام احمد رضا 280 روپے میں مکتبۃ المدینہ کی کسی شاپ سے طلب فرمائیں۔ اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے سے پہلے آئیے، دعوت اسلامی منا رہی ہے ماہ اپریل۔ کون سا مہینہ شروع ہو گیا؟ اپریل میں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت کے لیے کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ تو دعوت اسلامی والے تو اپنے نفس پر کچھ بوجھ ڈال کے رکھتی ہیں نا۔ دیکھو نمازیں تو سارے مسلمان پڑھیں گے، ایسے ہی ہے، سارے مسلمانوں کو پڑھنی ہے نا، عبادات کرنی ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ہے، لیکن دعوت اسلامی والے وہ عبادات بھی کرتے ہیں جس سے لوگ نیک بن جائیں، جس سے سوسائٹی بہتر ہو جائے، جس سے لوگ کا کردار بہتر ہو جائے، علم و عمل بہتر ہو جائے، کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، افراد کو بہتر کرنا، سوسائٹی کو بہتر کرنا، دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے۔ تو ماہ اپریل کس کام میں منا رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اپریل 2026 کو بطور ماہ اسلامی اپریل 2026 کو ماہ اجتماع منا رہی ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ تمام عاشقان رسول اور میری مدنی بیٹیاں، اسلامی بہنیں یہ بھی شامل ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ مبلغین، معلمین، مدرسین، یہ سب کے سب ایکٹیو ہو جائیں، سب مل کے بھرپور طریقے پر ایک دم اٹھا لیں اور ہماری مسجدیں، مراکز سب بھر جائیں۔ بہت فائدے ہوں گے، اس سے بے شمار نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یا اللہ پاک جو ماہ اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منائے، چاہے وہ خود آئے، دوسروں کو لائے، اسلامی بہنیں دوسریوں کو لائیں، خود بھی آئیں، جو گاڑیاں بھر کے، جو قافلے بنا کر، جو جس طرح بھی حصہ لیں، اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ دینا جب تک یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ماہ اپریل ماہ اجتماع انشاءاللہ الکریم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 3 دن کے قافلے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اس اہل ثواب کے لیے سفر کرنے ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی میری آواز سن رہے ہیں، مدنی چینل پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، یا یہاں رائیونڈ میں موجود ہیں، نیت کریں انشاءاللہ الکریم قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جس سے جو وعدہ کرتے پورا کرتے ہیں۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ پاک ہمیں وعدے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے شب جمعہ کا درود پاک پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا،
موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنے بڑے مرتبے والا شخص کون ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब। आइए गुंबद खजरा का तस्वुर बांधकर 11-11 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाहु
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر. یا اللہ یہاں رائیونڈ مصطفیٰ آباد شہر میں مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول دعا میں شامل ہوں گے. مولا تو نے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. یا اللہ پاک تیرے بندے تیرے حکم کے عمل کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر. یا اللہ اے مالک و مولا تیرے محبوب کی سنت دعا مانگنا انبیاء کی سنت دعا مانگنا. یا اللہ اس عظیم عبادت کو اس وقت ہم کر رہے ہیں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے عاشق رسول بنا دے. یا اللہ پاک اے مولا تیرے بندے بندیاں نہ جانے کہاں کہاں دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہوں گے. مولا سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہماری بخشش کر دے. یا اللہ اے مالک و مولا حتمی مغفرت فرما دے. یا اللہ بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ کسی خطا پر پرسش نہ فرمانا. اے مولا تو نے پوچھ لیا تو مر جائیں گے. مولا اے مالک و مولا بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما. عذاب نہ عتاب نہ کریم ہے تو کرم بھی فرما. حساب کیسے میں دے سکوں گا مجھے اے مالک و مولا بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما.
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ اے مالک و مولا بلا حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ یا اللہ اے مولا ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جو آنکھوں سے کیے، جو ہاتھوں سے کیے، جو زبان سے کیے، جو کانوں سے کیے، ہاتھ اور پاؤں جہاں استعمال ہوئے، مولا سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اے مولا تم سے کوئی پرسش نہ فرمانا۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا ہماری جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائے۔ یا اللہ پاک جن کے گھر میں جھگڑے امن قائم ہو جائے، یا اللہ پاک تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں عبادت پہ لگا دے، ہمیں عبادت گزار بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا ہم نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، ہمارا نفس سے مطمئنہ بن جائے۔ یا اللہ اے مولا جب دنیا سے رخصت ہوں تیرے محبوب کلمہ پڑھائیں، یا اللہ تیرے محبوب سینے سے لگائیں۔ یا اللہ اے مولا قبر میں جلوے دکھائیں، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا۔ یا اللہ اے مالک و مولا جو رشتوں کے انتظار میں ہے نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہے نیک اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کے اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، مددگار پیدا فرما دے۔ یا اللہ دعوت اسلامی کی خیر فرما، امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما، علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت کی خیر فرما دے۔ یا اللہ اے مولا ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے والا بنا دے، نیک اعمال کا عامل بنا دے۔ اے مولا اسی سال حج نصیب کر دے، یا اللہ ہمیں حج کرا دے۔ مولا تیرے محبوب کا میٹھا مدینہ دکھا دے، یا اللہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اسباب مہیا کر دے۔ یا اللہ مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ میں ایمان والی موت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ منبروں میں محراب بچھانا اور سنہری جالیاں، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام۔ سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شہسواروں کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے. صدائیں